السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف کا وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے اس درس تصوف کے حوالے سے ایک بنیادی چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان جو بھی کوشش کرتا ہے کسی ایک خاص مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو یا آخرت کے ثواب کے لیے، کوشش جو بھی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اگر مقصد صحیح ہے، مقصد نیک ہے، تو کوشش بھی اچھی ہے، اور اگر مقصد نیک نہیں ہے تو کوشش بھی بیکار ہے، اس کوشش پر کوئی ثواب بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہے، رات جاگنے والے دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک پہرے داری کے لیے رات جاگتا ہے، اگر کسی کی پہرے داری کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، چوکیدار ہے، پہرے دار ہے، تو اسے بھی جاگنا ہے تاکہ کوئی چور اچکا، کوئی ڈاکو آ کر کے چوری نہ کر لے، تو حفاظت کے لیے بھی جاگ رہا ہے۔ اور ایک چور بھی جاگتا ہے، وہ کس لیے جاگتا ہے کہ مجھے موقع ملے تو یہاں سے میں ہاتھ صاف کروں۔ تو جاگنے والے دو ہیں، ایک کا جاگنا اس کا مقصد ہے پہرے داری، اور ایک کا جاگنا اس کا مقصد ہے چوری۔ نیت اور مقصد بدل گیا تو کوشش بھی بدل جا رہی ہے۔ اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ نیت اگر اچھی ہے تو جو عمل جس مقصد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، جس نیت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش میں ہمیں کامیابی بھی نصیب ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ اور اگر جس مقصد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ مقصد نیک نہیں ہے، فاسد ہے، برا مقصد ہے، چاہے وہ اپنی ذات کے لیے یا کسی اور کے لیے بہت ہی برا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا بھی برا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ پہلے اس کی نیت یعنی جو مقصد ہے وہ مقصد خیر ہو تو انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ تو آج کے اس درس میں میں خصوصی توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف کہ ہم جس سفر میں ہیں، جو راستہ ہم طے کر رہے ہیں، اس راستے میں ہماری نیت، ہمارا مقصد خیر ہو۔ کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیاوی مقصد یا نام و نمود، ریاکاری، دکھاوا کچھ نہیں، بس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے قلب کی صفائی کے لیے، اپنے دل کی نورانیت کے لیے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مقصد خیر ہے تو راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی مشکل راستہ ہو، راستے میں کانٹے ہو، لیکن راستہ آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم
معرفت کی منزل کے طالب علم ہیں. آج جو ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آج جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارا مقصد، ہماری نیت کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے. تو معرفت کی راہ کے ہم طالب علم ہیں. تو اس راہ میں اگر ہماری نیت خیر ہے، نیت اچھی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے منزل آسان ہو جائے گی. اور جس دن آپ کو منزل مل جائے گی، اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ واقعی ہماری کوشش بڑی اچھی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منزل ہمیں معلوم نہیں ہے، مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہم کوشش کیے جا رہے ہیں. تو شروع میں ایسا لگتا ہے، کیونکہ شیطان تو ورغلاتا ہے، شروع میں ایسا لگتا ہے کیا ہم یہ کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. تو جب مطلب حاصل نہیں ہوتا ہے، مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ ہم بیکار کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ مقصد ایک بڑا ہی اہم مقصد ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے. قرآن پاک سے میں آپ کو یہ دلیل دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام میں ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر میری اپنی عبادت کے لیے. یعنی میں نے جن اور انسان کو جو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن اور انسان کو میرا پیدا کرنا مقصد میری عبادت ہے. لیکن لیعبدون کی تفسیر میں سارے مفسرین کرام یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں، یہ لیعبدون بمعنی لیعرفون ہے، کہ تاکہ میری معرفت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد خیر کے لیے پیدا فرمایا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. اور جب تک معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک عبادت بھی کامل نہیں ہوتی ہے. جب تک معرفت کی راہ میں ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک کسی عبادت میں لطف اور لذت نہیں ملتی ہے. تو اسی لیے معرفت پہلے ضروری ہے، پھر عبادت کا رنگ ہمارے اندر ایک الگ نظر آئے گا. ورنہ تو صرف اور صرف اٹھک بیٹھک ہے، یا صرف اور صرف ظاہری کوشش ہے. اور جب معرفت کی منزل تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو پھر اس کا رنگ ہی الگ ہوگا، پھر عبادت کا ذوق الگ ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اگر کوئی یہ کہے کہ ابھی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو عبادت کیوں کر رہے ہو؟ ابھی معرفت کی راہ چل رہے ہیں، معرفت ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے، تو یہ عبادت کا مقصد کیا ہے، عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے کبھی کبھی کچھ لوگ دھوکہ دینے والے جو آج کل ڈھونگی بابا نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی معرفت تک پہنچ جاؤ، اس کے بعد عبادت کرنا. کیونکہ اصل معرفت حاصل ہونے کے بعد ہی عبادت کا مزہ ہے اور عبادت کی قبولیت ہے. لہٰذا میں انہیں عرض کرنا چاہوں گا، اس معرفت کی منزل تک پہنچنے کے لیے بھی یہ عبادت راستہ ہے. اگر ہم عبادت چھوڑ کر کے بیٹھ گئے اور معرفت کی کوشش کر رہے ہیں تو معرفت کی راہ آسان نہیں ہوگی، بلکہ شیطان کے کھلونا بن جائیں گے اور شیطان کے پھندے میں پھنس جائیں گے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اسلام میں کامل طریقے سے، پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے کہنے پہ مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. وہ تمہیں عبادت سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، تمہارے ذہن و دماغ کو بالکل ہی بدلنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی بہانے، کسی بھی راستے سے. لہٰذا اس کے دھوکے میں نہ آؤ. اگر تمہیں معرفت کی راہ بھی چلنا ہے، معرفت حاصل کرنا ہے، تو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھو. معرفت انہیں حاصل ہوئی مگر عبادت شروع سے انہوں نے ترک نہیں کیا ہے، چھوڑا نہیں ہے، بلکہ عبادت کرتے رہے اور معرفت کی راہ ان کے لیے آسان ہو گئی. تو آج الحمدللہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم عبادت 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے.
اب وہ معرفت کیا ہے، معرفت کا حصول کیسے ہوگا، معرفت کی منزل پر تک ہم کب پہنچیں گے، اس کے لیے دل کی اصلاح کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ دل جب سنور جائے گا تو خود بخود معرفت کی راہ آسان بھی ہو جائے گی اور منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کسی خاص مخلص بندے کو معرفت عطا کرنا کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں اپنے بندے کو معرفت عطا فرما دے، لیکن کبھی کبھی بندے کی محنت اور مشقت اور اس کی کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری معرفت حاصل کرنے کے لیے کتنی کٹھناؤں سے گزرے گا، کتنی تکلیفیں برداشت کرے گا، کتنا مشقت برداشت کرے گا، کتنی عبادت کرے گا۔ تو جیسے جیسے وہ عبادت کے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معرفت کی راہیں کھول دے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری معرفت کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راستے کھول دیتے ہیں، اپنی راہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اب پھر راستہ جب کھلتا ہے تو پھر تیزی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آج اس معرفت کے حصول کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہے۔ تو میں نے شروع سے اپنے درس میں چند چیزوں کی طرف جو آپ کی توجہ چاہیے ہے، وہ توجہ ہمیشہ رہے کہ ہمارا دل بغض، عداوت، کینہ، غیبت وغیرہ سے بالکل پاک صاف رہے۔ دل میں کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کینہ کپٹ کا مطلب کسی سے رنجش رکھنا، کسی کے متعلق دل میں دشمنی، بغض یا اس کے متعلق حسد، جلن رکھنا، یہ کینہ کپٹ ہے۔ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ ضرورت ہی نہیں اس چیز کی دل کے اندر، بلکہ یہ چیزیں دل کو خراب کرتی ہیں۔ حسد یہ بھی دل کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے دیمک اگر لکڑی کو لگتا ہے تو وہ دیمک لکڑی کو کھا کر کے کھوکھلا کر دیتا ہے، اچھی سے اچھی مضبوط لکڑی جو ہے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حسد، کینہ، کپٹ یہ ہمارے دل کو کھوکھلا کرتے ہیں، اور جب دل کھوکھلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی معرفت وہاں حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا خانقاہوں میں جو اولیاء اللہ، بزرگان دین خانقاہ میں بیٹھ کر کے اپنے مریدوں کی تربیت فرماتے تھے، اس میں وہ خاص اس کی طرف توجہ دلاتے تھے، دل صاف ہے کہ نہیں، دل صاف ستھرا ہے یا نہیں۔ اور جب تک دل مکمل صاف نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ انہیں منزلیں، جو معرفت کی منزلیں ہیں، نہیں طے کراتے ہیں۔ اور جس کا دل صاف، آئینہ شفاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے ان کے لیے وہ مقام بھی عطا کر دیتے ہیں کہ جہاں تک پہنچنا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قدس روح اپنے مرشد سید شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، 22 سال کے نوجوان تھے۔ کس لیے گئے تھے؟ مرید بننے کے لیے گئے تھے، بیعت کے لیے گئے تھے۔ تو سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے ولی کامل ہیں، قطب مارہرہ ہیں، سلسلہ برکات کے بڑے ہی عظیم بزرگ ہیں، جن سے معرفت کے چشمے پھوٹتے تھے۔ دور دور سے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے فیض حاصل کرتے تھے، بڑے بڑے اولیاء آپ کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کرتے تھے۔ تب اعلیٰ حضرت نے سنا کہ وقت کے ایک بہت بڑے قطب مارہرہ شریف میں موجود ہیں، تو بریلی سے آپ نے سفر شروع کیا، مارہرہ پہنچے۔ مارہرہ شریف جب حاضر ہوئے، حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بس ایک نگاہ دیکھی، وہیں سے پورا یقین ہو گیا کہ مجھے جو کچھ ملے گا وہ یہیں سے ملے گا۔ دل آپ نے وہاں پر نچھاور کر دیا۔ اور ادھر سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ جو وقت کے ولی کامل ہیں، معرفت کے شہسوار ہیں، انہوں نے بھی پہلے دیکھا اعلیٰ حضرت کے دل کو تو خوش ہو گئے، قریب بلایا،
مرید کیا، بیعت کی، اس کے بعد بیعت کر لینے کے بعد سارے سلسلوں کی خلافت بھی عطا کر دی. جتنے سلاسل کی خلافت آپ کو حاصل تھی اور جو معرفت کا جام آپ نے بڑی محنت اور مشقت سے پیا تھا، وہ اعلیٰ حضرت کو آپ نے لمحوں میں، منٹوں میں دے دیا. اب جب حجرے سے، وہ جو حجرہ، وہ جو کمرہ جس میں سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، آج بھی ان کی بیٹھک کی وہ چوکی آج بھی موجود ہے. الحمدللہ ہم نے زیارت کی ہے، بہت سارے برکاتی حضرات زیارت کیے ہوں گے. اس پر آپ بیعت کرتے تھے. پھر جب حجرے سے باہر نکلے تو دیکھنے والے پہچان نہیں پا رہے ہیں پیر کون ہے، مرید کون ہے. پیر کون ہے، مرید کون ہے، پہچان نہیں پا رہے ہیں. اس لیے کہ سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ نے معرفت کی راہ ایسے عطا کر دی اور اس طرح سے آپ کو پلا دیا کہ ظاہر اور باطن دونوں پیر کی شکل میں ہو گئے. اعلیٰ حضرت کا ظاہر اور باطن پیر کی شکل میں ہو گئے، رنگ چڑھ گیا. اور پھر وہاں کے خانقاہ کے خاندان کے کچھ حضرات نے کہا، حضور آپ کا تو طریقہ یہ تھا کہ جو بھی آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے، مرید بننے کے لیے آتا تو کئی سال تک اس کو آپ ریاضت اور مجاہدہ کے لیے بٹھا دیتے تھے، خانقاہ میں بھیج دیتے تھے، جاؤ اللہ کی عبادت کرو، ریاضت کرو. جب دل صاف ستھرا ہو جاتا اس کے بعد خلافت عطا کرتے. لیکن یہ بریلی کا 22 سالہ نوجوان آپ کے پاس آیا، آپ نے مرید بھی کیا اور ساری خلافتیں بھی دے دیا. تو سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے احمد رضا کو دیکھا، اس کے دل کو دیکھا. تو یہ کیونکہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میلا کچیلا دل لے کے آتے ہیں، گناہوں سے بھرا ہوا دل لے کے آتے ہیں. تو معرفت کی راہ ان کے لیے آسان نہیں ہوتی ہے، انہیں محنت کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ریاضت و بندگی کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم انہیں خلافت دیتے ہیں جب دل صاف ستھرا ہوتا ہے. لیکن یہ نوجوان آئے تو یہ صاف ستھرا دل لے کر کے آئے تھے، صاف و شفاف دل لے کر کے آئے تھے. انہیں صرف نسبت کی ضرورت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے، اس لیے میں نے انہیں نسبت عطا کر دی اور ساری خلافتیں دے دی. بتائے چلا کہ دل صاف و شفاف آئینہ ہوتا ہے تب معرفت عطا کی جاتی ہے. دل صاف و شفاف آئینہ بن جاتا ہے تو خلافتیں حاصل ہوتی ہیں. تو آج کل لوگ میلے کچیلے دل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس فلاں کی خلافت ہے، فلاں کی خلافت ہے. یہ خلافت کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ دل صاف ستھرا نہ ہو. اس لیے کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ فضل، وہ کرم حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو ایک معرفت کی منزل پر پہنچے ہوئے بندہ خدا کے لیے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس محفل میں کوشش یہ کریں کہ ہمارا دل صاف و شفاف آئینہ بن جائے اور اس دل کے اندر کدورت نہ ہو، بغض و عداوت نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، حسد اور نہ ہو، اور جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی خواہشات ہیں وہ ہمارے دل میں نہ ہو. یہ چیزیں اگر دل سے نکل جاتی ہیں تو انشاءاللہ پھر معرفت کی راہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. کوشش کریں، کیونکہ ایک عربی میں ایک مقولہ ہے، عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، من جد وجد. عربی میں ایک مقولہ ہے، مثال بولی جاتی ہے، من جد وجد، جس نے کوشش کیا وہ پایا. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جیسے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ڈگری پا لیتا ہے، امتحان میں اچھے نمبر مل جاتے ہیں. اور جو کوشش ہی نہیں کرے گا، خالی بیٹھا رہے، تو اسے کیا ڈگری ملے گی، اسے کیا کامیابی ملے گی؟ کوئی پرسنٹیج نہیں، بلکہ وہ فیل ہو کر کے پوری دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے. کوشش ضروری ہے. اور اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جو کوشش کرے. یعنی جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عطا فرماتا ہے. یہاں تو دنیا میں بھی ہم کو
مال دولت اپنی ضروریات کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ہمارے پاس مال دولت یا جو بھی اخراجات کے لیے سامان مہیا ہوتا ہے۔ بغیر کوشش کیے خالی اسے ہاتھ مارے بیٹھیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب ہمیں معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے تو اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ لیکن کوشش میں ہم ناکام نہیں ہوں گے، دنیا کی کوشش میں ہم ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی معرفت کی کوشش میں ناکامی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش رنگ لائے گی۔ اسی کوشش کے لیے ہم ذکر کی بھی محفل سجاتے ہیں تاکہ اس ذکر الہی کی برکت سے ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے، دل کا زنگ دور ہو جائے، اور جو بھی گناہوں کے زنگ لگے ہوئے ہیں وہ صاف ہو جائے، دور ہو جائیں، پھر ہمیں ذکر کی لذت بھی حاصل ہو جائے۔